بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد شیخ ہے۔ یہ اصل میں منکر حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک مفتی صاحب نے مناظرہ کیا ہے۔ بہت پرانا مناظرہ ہے، لیکن افسوس اس مفتی صاحب پر کہ اس طرح شخص کے ساتھ کیوں مناظرہ کرتا ہے۔ مناظرہ تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ قرآن و حدیث کو مانتا۔ وہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ساری چیزیں قرآن میں تفصیلاً نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے اور بعض چیزیں جو ہے وہ قرآن میں موجود تو ہے لیکن اجمالاً ہے، اور اس کی تشریح پھر حدیث مبارکہ میں ہے، تو اس لیے وہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے اور الٹا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ۔ اب مثال کے طور پر میں اس کی ویڈیو چلاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر میں اس کو جو اس کا طریقہ ہے اس طرح اس کا گرفت کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی اس سے روشنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا آپ کو میری ویڈیو صاف نہیں آئے گی، اس لیے میں جو ہے وہ آپ کو اسکرین دکھاؤں گا، وہاں پر پھر میری آواز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کرتے ہیں بس ایک بات پر تو میرے آپ کی بات ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں اس پہ ختم کرنا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابو بکر عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر عمر نے کہا قرآن کو ہم نے جمع کیا، آپ کہتے ہیں کہ روز جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے جمع ہے۔ اب میں آپ کی مان لوں یا ابو بکر عمر کی مان لوں، مجھے یہ بتائیے۔ یہی آیت حضرت عمر نے بھی پڑھی ہے۔ جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل انہوں نے جمع پھر کیوں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ میں نے آپ کے کہنے پر ساری احادیث کو چھوڑ کے میں ان کو نعوذ باللہ گٹر میں نہیں پا سکتا کہ غلط ہے، کیونکہ محمد شیخ نے نہیں آتا تو میں چھوڑ دوں اس کو۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ پوری بات دوسری کی سنتے نہیں ہیں، جب آپ سنے پہ جواب دیں۔ تو محمد رسول اللہ ہوئے تمام جتنے بزرگان نیک لوگ جو اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کی نظر میں نے کہا اگر عمر ہوئے تو یہ الفاظ ہے آپ کے، اگر عمر ہوئے تو پوری بات سنیں، اگر جینن ہوئے تو یہ کیا الفاظ ہے؟ میں کہا اللہ کی نظر میں اگر وہ نیک ہیں، سارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، لا حول ولا قوت رضی اللہ عنہ ورضوان۔ قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، آپ ان کو جینن لوگ ابھی تک مانتے نہیں ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ 2 منٹ، اس میں میں ہوں شامل جس سے اللہ راضی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں میں ہوں، میں وہ شخص ہوں۔ عمر اور بکر سے راضی ہے یا نہیں ہے یہ تو شک میں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ محمد شیخ سے راضی یا پکی بات ہے؟ کو پتا ہے، اپنے ذاتی ذات کو نہیں پتا، کیوں مرتے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے اپنی فکر کروں یا تمہاری 14 سال والے آدمی کی فکر کروں؟ میں اپنی ذات آدمی نہیں ہے، وہ میری شریعت کے بنیاد ہیں، ستون ہے نا، تو میں وہ مسلمانوں کی بنیاد ابو بکر عمر عثمان علی۔ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ کو میں نہیں مانتا، تو پھر میں آپ کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، جو میرے قرآن اور میرے حدیث کو نہ مانے میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کے معنی آپ بھی ایسے ہو گئے، فرق کیا ہوا آپ میں؟ کس میں؟ مجھ میں اور آپ بھی نہیں مان رہے؟ کس کو نہیں مان رہے؟ سے بکواس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آپ نہیں مان رہے، آپ بھی نہیں مان رہے؟ میں آپ کو نہیں مان رہا، نہیں ابو بکر عمر کا منکر میں اس کا منکر، آپ نے حضرت عمر فاروق ابو بکر عمر کا منکر میں اس کا منکر۔ شیعہ تو باقاعدہ شیعہ تو کہہ رہے ہیں برا، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے ایسی بات نہیں کہی نا، وہ تو آپ نے ابھی کہا نا، دیکھو میں نے جو کہا ریکارڈ ہے، رضی اللہ عنہ میں ہوں، وہ نہیں ہے، اللہ راضی مجھ سے، مجھ سے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہاں مجھے کیا معلوم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں آپ کا نہیں پتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوانہ، لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ عمر موجود ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن الذین ارے وہاں نام لکھا ہوا ہے کیا؟ تو آپ نے ان کی باتیں سنی، تو یہ جو ہے وہ مفتی صاحب کے دعوے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں جو بھی بولتے ہیں وہ قرآن سے بولتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کو ان کے باتیں نوٹ کر کے اس کے پاس جاتا ہے کہ بھئی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا قرآن میں کیا حل ہے؟ جیسے اب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ درست ہے تو پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟
تو اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ نماز کا انکار کر دے کہ نہیں یہ نماز درست نہیں ہے، یہی حل تھا۔ لیکن مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ کی باتیں مانتا ہی نہیں ہے، حدیث مانتا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے بحث کرتے ہیں اور آپ اس کے پاس کیسے پہنچے؟ پہلے مد مقابل کا دعویٰ وہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اس کا دعویٰ کیا ہے، پھر اس دعوے پر اس سے دلائل مانگنے چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس اس پر کیا کیا دلیل ہے، اور اس دلیل کا جواب پھر اسی سے دینا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا، ادھر گیا تھا تو خود پھنس گیا، کیونکہ اس نے اپنی باتوں میں اس کو پھنسایا اور اپنی باتیں جو ہے اس کو منوانا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح مناظرہ نہیں ہوتا، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی اس کی ویڈیوز چلائی ہے تو اس میں یہ ساری جو ہے اپنے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جو مد مقابل ہے اس نے کیا کہا، کیونکہ اس کی ویڈیو میں بہت جو ہے وہ کٹس موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر بھی فراڈ سے کام لیا سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور مسلمان تو دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں پر خلاف بات ہوتی ہے، مسلمان تو اس چیز کو نہیں دیکھتے، مسلمان کہتے ہیں واہ 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 کیا کمال کر دیا، کیا بات کہی اس نے۔ لیکن وہ بات غلط ہوتی ہے، اس کو سمجھنے والا ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ ان کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے ہاں ختنہ بھی نہیں ہے، اسی طرح زیر بال ناف جو ہے اس کا کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، یہ تو ان کے ہاں ہے نہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے نہیں۔ یہ تو ان کی بیویوں سے اور ان سے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کام کرتے ہی نہیں کرتے۔ ملٹون کا ایک فتویٰ ہے، ایک سائل نے پوچھا ہے کہ میرے پاس آفس میں ایک آدمی آیا اور اس نے دعوت دینے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ قرآن میں پردہ نہیں ہے، قرآن میں ختنہ نہیں ہے، جو ہے وہ اس نے پھر پوچھا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کیا اس کی بات درست ہے یا درست نہیں ہے، تو اس طرح اس سائل نے پوچھا ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ قرآن کے علاوہ کس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے سعودی عرب میں، یہ وہ اس کو نہیں مانتے، یہ ان کو رسول بھی نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے موت کا ذکر قرآن میں ہے نہیں، پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ روحانی صورت میں ہے اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ جو میں بول رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں گویا کہ یہ رسول ہے، اور اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ مد مقابل جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح مفہوم میں بتا رہا ہوں، ان کی دوسری ویڈیوز موجود ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ رسول کا معنی ہے قاصد کا، اور پھر اس طرح لغت میں جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھنے والے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ یہ کہیں گے کہ ہم خود خدا ہے۔ اب یہ جو ہے قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن یہ اصل قرآن ہے، یہ قرآن سے ثابت کرے۔ اب یہ قرآن آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ بھی تو انسانوں نے لکھا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، لیکن واسطہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیچ میں بنایا، لیکن یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روز اول سے جو ہے وہ اسی طرح لکھی گئی ہے یہ کتاب، اور شروع میں بھی جو اس نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو یہاں سے بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھئی یہ پہلے سے لکھی ہوئی کتاب۔ تو قرآن بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ قرآن آپ ثابت کرے۔ اگر یہ ذالک الکتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس طرح آیت پیش کرتا، تو پھر اس سے پوچھتا کہ بھئی ہر آیت کیسے آپ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور پھر آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے، جو صفحے ہیں، آپ کیسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے؟ کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے؟ کس نے آپ کو کہا کہ یہ قرآن ہے؟ کیونکہ آپ تو ہے نا قرآن کے علاوہ کسی اور کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، تو کس نے کہا آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا؟ پھر اس نے کس کو کہا کہ یہ قرآن ہے؟ تو اسی طرح یہ سارے احتمالات جو ہے وہ اگر ان کی بات مانی جائے تو قرآن بھی آپ جو ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کی جو باتیں ہیں ان کا جواب دینا فضول سی بات ہے، لیکن میں نے اس لیے کہا کہ سادہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے فلاں کو جو ہے نا لاجواب کر دیا،
اس طرح اس کے جو ہے نا دیگر ویڈیوز ہے اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. نماز کے بارے میں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بات کو گول مول کر کے اس سے آگے نکلتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ چیز تو قرآن میں ہے نہیں. جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہوں گے. اسی طرح صدقہ فطر ہے، یہ قربانی ہے، ان چیزوں کا جو ہے وہ احادیث میں ذکر ہے اور قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے کہ ذکر تو ہے لیکن ان کی مقدار کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور اس کی مقدار کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ احادیث میں ہیں.